بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان نے کہا ہے کہ لاہور میں جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو جلسے کو احتجاج میں بدل دیں گے۔ ہمیں لاہور میں 1.5 سال سے جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ جمہوریت تباہ کرنے کا مطلب آزادی ختم کرنا ہوتا ہے۔ جلسہ کرنا ہمارا آئینی حق ہے۔ سپریم کورٹ جمہوریت اور آزادی کو بچانے کے لیے مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا، مگر الیکشن سے پہلے بھی جلسہ نہیں کرنے دیا گیا اور اب بھی روکا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کو کچھ کرنا ہوگا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اسلام آباد کا جلسہ کرنے کی گارنٹی دی تھی۔ ہمیں پاکستان کا حوالہ دیا گیا جس پر ہم نے جلسہ ملتوی کیا، مگر گارنٹی کے باوجود اسلام آباد کے جلسے میں کنٹینرز لگائے گئے اور رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ ہمیں جلسہ ختم کرنے کا وقت دے دیا گیا۔ بتائیں، دنیا میں کیا کبھی کسی نے جلسہ ختم کرنے کا وقت دیا ہے؟ اسلام آباد کے جلسے سے متعلق ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہور کے ڈپٹی کمشنر نے اگر جلسے کی اجازت نہ دی تو مینار پاکستان پر احتجاج ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی حکومت ہے جو اتنی بے نقاب ہوئی ہے، یہ جمہوریت کی تباہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے جنرل مشرف کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مشرف کے ماشاء اللہ دور میں بھی ایسا نہیں تھا جو اب کیا جا رہا ہے۔ مشرف کا الیکشن ان کے مقابلے میں کئی حصے فری اینڈ فیئر تھا۔ مشرف نے بھی میڈیا اور جلسوں پر پابندی نہیں لگائی تھی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر مل کر دھاندلی کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن بال کراتا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کیچ پکڑتا ہے۔ ان کی جو بھی درخواستیں وہ سنی جا رہی ہیں اور ہماری مسترد ہو رہی ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کی جو بھی درخواستیں وہ سنی جا رہی ہیں اور ہماری مسترد ہو رہی ہیں۔ کمشنر پنڈی نے جو کہا وہ درست ثابت ہوا۔ کمشنر کے بیان پر تفتیش تو ہونی چاہیے تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو یا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو۔ کمشنر کے بیان کی تحقیقات کی بجائے اسے غائب ہی کر دیا گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ آئینی ترامیم کا براہ راست بینیفیشری ہے، وہ توسیع چاہتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ الیکشن کا ہر کیس اپنے پاس لے لیتا ہے۔ قاضی کی بیوی نے میرے خلاف بیان دیا، اسے تو ہمارے کیسز سے خود ہی الگ کر لینا چاہیے تھا۔ آج لکیر کے ایک طرف جمہوریت ووٹ کو عزت دینے والے اور دوسری طرف بوٹ کو عزت دینے والے مقابلے میں ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 8 فروری کے الیکشن میں ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی تھیں۔ فراڈ کو کور کرنے کے لیے 4 امپائرز کو ساتھ ملا کر یہ سب کیا جا رہا ہے۔ جلسے سے روکا گیا تو مینار پاکستان پر پوری قوم احتجاج کرے گی اور تاریخی کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آج بھی ملک میں وہی حالات ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر جنرل مشرف اور جنرل ضیاء الحق کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ حالات جنرل مشرف اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں تھے۔ اس وقت بھی پورا مشرقی پاکستان مجید کے ساتھ کھڑا تھا۔ یحییٰ خان نے اپنی ذات اور اقتدار کے لیے مجید کے خلاف الیکشن لیا۔ 8 فروری کے الیکشن میں واضح ہو گیا کہ قوم کہاں کھڑی ہے۔ قوم ایک طرف کھڑی ہے اور چھوٹا سا صاحب اقتدار طبقہ جمہوریت اور سپریم کورٹ کو اپنے اقتدار کے لیے تباہ کر رہا ہے۔ طالبان نے پاکستان کے بعد ایران کے قومی ترانے کی بھی بے حرمتی کر دی، جس پر افغان امور کے لیے ایرانی صدر کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی نے شدید رد عمل دیا ہے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ موسیقی کا بہانہ بنا کر سفارتی اصولوں کی خلاف ورزی شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر قومی ترانے کے میوزک میں کھڑے ہونا گناہ ہے تو سننے کا گناہ بھی شامل ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز تہران میں وحدت اسلامی کے حوالے سے کانفرنس ہوئی، جس کا موضوع مسئلہ فلسطین پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے مشترکہ اقدار کے حصول کے لیے اسلامی تعاون تھا۔ کانفرنس کی ابتدا میں ایران کا قومی ترانہ بجایا گیا، جس کے احترام میں طالبان نمائندے اپنی نشستوں سے بلندیاں کھڑے نہیں ہوئے۔ طالبان نمائندوں کی اس حرکت پر شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا اور بہت زیادہ رد عمل سامنے آیا۔ یاد رہے دوستو، اس سے پہلے پاکستان کے صوبائی دارالحکومت
پشاور میں بھی طالبان کونسلر ایک تقریب میں شریک ہوئے اور پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوئے، جس پر پاکستان نے اسلام آباد میں طالبان ناظم الامور کو طلب کیا اور اس عمل کو توہین آمیز قرار دیا۔ پاکستان نے اس عمل کی دوبارہ تکرار پر طالبان کو انتباہ جاری کیا کہ اس دوران بھی طالبان نے موسیقی کا بہانہ بناتے ہوئے دلیل دی کہ وہ میوزک کی وجہ سے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے تو اسے باہر نکال پھینکا جائے گا۔ سابق صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اگر میں دوبارہ صدر نہ بن سکا تو اسرائیل 2 سال میں مٹ جائے گا۔ میری ناکامی کی ذمہ داری امریکہ میں آباد یہودیوں پر بھی عائد ہوگی۔ سابق صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ امریکہ کے یہودیوں میں میری مقبولیت اور حمایت کا گراف بلند نہیں ہو رہا۔ ایک حالیہ سروے کا حوالہ دیتے ہوئے سابق صدر نے کہا کہ امریکی یہودیوں میں سے 65% ڈیموکریٹ امیدوار کملا ہیرس کے حامی ہیں، جو کہ تشویشناک امر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ ڈیموکریٹس لبرل ہیں اور بائیں بازو کے انتہا پسند اور انقلابی عناصر مجھے مارنے کے در پہ ہیں۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی یہودیوں کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ اگر اسرائیل کو سلامت رہنا ہے تو میرا دوبارہ صدر بننا بہت ہی ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹس اسرائیل کے خلاف ہیں اور کملا ہیرس اس حوالے سے اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کر چکی ہیں۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کے لیے حالت بہت بدل چکی ہے، نئی پالیسیاں ترتیب دینی ہیں اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پالیسیاں متوازن ہوں۔ متوازن پالیسیوں کے لیے ریپبلکن پارٹی کا دوبارہ ایوان صدر میں آنا بہت ضروری ہے۔ کملا ہیرس کو انتہا پسند نظریات رکھنے والوں کی حمایت حاصل ہے۔ امریکہ ہی میں ایک اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ میں آباد یہودیوں کو اپنے مستقبل کے لیے معقول ترین فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر وہ ڈیموکریٹس کو ترجیح دیں گے تو ان کے لیے مشکلات ہی پیدا ہوں گی۔ اس تقریب کا تعلق امریکہ میں یہودیوں سے بڑھتی ہوئی نفرت کو ختم کرنے کے اقدامات سے دوستوں تھا۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں 19 اور 20 ستمبر کو سیکیورٹی فورسز اور تخریب کاروں کے درمیان شدید جھڑپوں کے دوران 12 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق 19 ستمبر کو شمالی وزیرستان کے علاقے سکنوام میں پاکستان افغانستان سرحد پار کرنے کی کوشش کرنے والے 7 تخریب کاروں کے ایک گروہ کی نقل و حمل کا سیکیورٹی فورسز کو علم ہوا، جس پر تخریب کاروں کو گھیر لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز سے شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد تمام 7 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا، جن کے قبضے سے بڑی مقدار میں ہتھیار، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ دوسری جھڑپ جنوبی وزیرستان کے علاقے لدہ میں پیش آئی، جس پر خوارج کے ایک اور گروہ نے سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر حملہ کیا، جو کہ ناکام بنا دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے 5 خوارج کو ہلاک کر دیا، تاہم شدید فائرنگ کے دوران ملک کے 6 بہادر سپوتوں نے جرات اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کیا۔ دوستو، کچھ عرصے کے بعد فرانس کا صدر میکرون ٹی وی میڈیا پہ آ کر رٹے رٹائے فقرے بول دیتا ہے، جو کہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، ہمیشہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کشیدگی میں اضافہ کسی کے مفاد میں نہیں۔ مشرق وسطیٰ میں سب فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ لبنان کو اس ہفتے پیجرز اور دیگر الیکٹرانکس آلات کے ہولناک دھماکوں کی وجہ سے شدید غم کا سامنا کرنا پڑا۔ لبنانی شہریوں کو جنگ کے خطرے کے سائے میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ سفارتی راستہ موجود ہے اور فرانس اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ لبنان کے مسئلے میں اسی راہ کو اختیار کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اسی ہفتے بدھ کے روز کہا تھا کہ ہم ایک ایسی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی کوشش کرتے رہیں گے کہ جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ سعودی عرب آزادی فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل سے سفارتی تعلقات برقرار نہیں رکھے گا، اور بالکل نہیں رکھے گا، جس پر امریکہ نے ان کے ان بیانات کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ایک طویل عرصے سے 2 ریاستی حل اور غزہ میں جنگ بندی کا خواہش مند ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری ذمہ داریاں سخت ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے باوجود ہم اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان طویل المدت سفارتی تعلقات دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں۔ ہم اس راستے میں پیش آنے والی ہر مشکل سے آگاہ ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں تصادم دوستوں ابھی تک جاری ہے، تاہم جنگ بندی کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں۔ مغربی کنارے میں صہیونی آبادکاروں کو لے جانے والی بس پر فائرنگ کی اطلاعات ہیں۔ اس بس پر مغربی کنارے میں جنین کے قریب ایک علاقے میں حملہ کیا گیا ہے۔ صہیونی فوج کو جائے وقوع پر روانہ کر دیا گیا ہے، تاہم اس حملے میں ہونے والے ممکنہ جانی اور مالی نقصانات کی رپورٹ ابھی تک منظر عام پر نہیں آ رہی یا چھپائی جا رہی ہے۔ بعض میڈیا نے اس بس کو فوجی بس قرار دیا ہے اور اس کا تعلق صہیونی فوج سے بتایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے فلسطینی مجاہدین نے مغربی کنارے کے شمال میں واقع غور اردن کے علاقے میں ایک صہیونی گاڑی پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک صہیونی آبادکار ہلاک اور ایک زخمی ہوا تھا۔ حماس کے عسکری ونگ شہید عزیز الدین القسام برگیڈ نے ایک بیان میں اس کارروائی کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ سابق وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتیٰ اسماعیل نے ایک بہت ہی اچھی بات کہی ہے کہ حکومت آئینی ترمیم کی بجائے آئینی ترمیم کی بل کی بجائے بجلی کے بلوں کو کم کرنے پر توجہ دے۔ انہوں نے حکومت کو مشورہ دیا کہ حکومت آئینی ترامیم بل کی بجائے بجلی کے بلوں کو کم پر توجہ دے تاکہ مہنگائی میں سے پسے عوام کو ریلیف مل سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئینی عدالت کے لیے ترمیم پر حکومت کی نیت کچھ اور ہے۔ وہ فرد واحد کے لیے یہ ترمیم کر رہی ہے۔ فرد واحد کے لیے ترمیم عدالتی نظام میں پیچیدگیاں پیدا کرے گی۔ حکومت ان ترامیم کے بعد ججز کو اپنی مرضی سے ٹرانسفر کر سکے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ NFC فارمولے کو بھی دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ دن قبل لبنان میں جن پیجرز پر دھماکوں سے کئی افراد شہید اور 3,000 سے زائد زخمی ہوئے تھے، ان کے بارے میں ابتدائی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی خفیہ ادارے موساد نے ان میں دھماکہ خیز مواد بھرا تھا۔ اب معلوم ہوا ہے کہ یہ پیجر تائیوان یا سویڈن کی کسی کمپنی نے نہیں بنائے تھے، بلکہ خود اسرائیل نے تیار کیے تھے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے خصوصی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیلی خفیہ ادارے موساد نے جعلی کمپنیاں بنا کر پیجر کے آرڈر وصول کیے اور پھر حماس کے آرڈر کے مطابق دھماکہ خیز مواد والے پیجر تیار کر کے ان کی ڈیلیوری کر دی۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے ایک جعلی کمپنی بنائی۔ تائیوان کی ایک فرم کے ساتھ لائسنسنگ ایگریمنٹ کے تحت اس جعلی کمپنی نے پیجر تیار کر کے حماس کو فراہم کیے۔ اسرائیل کی جعلی کمپنی ہنگری میں رجسٹر تھی، وہیں یہ پیجر تیار کر کے ان میں دھماکہ خیز مواد والے بورڈ فٹ کیے گئے۔ اسرائیل نے اپنی کارروائی کو پوشیدہ رکھنے کے لیے 2 دیگر فرضی کمپنیاں بھی بنائیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بتایا کہ یہ سب کچھ اتنا سادہ نہیں جتنا ابتدا میں لگتا ہے۔ اب تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ اسرائیل نے مجموعی طور پر 3 جعلی کمپنیاں بنائی تھیں تاکہ پیجر تیار کرنے والوں کی شناخت مکمل طور پر چھپائی جا سکے۔ اسرائیل کی جانب سے پہلی بار پیجر سال 2022 میں لبنان بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد جب حزب اللہ کے سربراہ نے حزب اللہ اراکین کو موبائل فون کا استعمال ختم کرنے کے لیے کہا تو حزب اللہ نے پیجر کی مزید کھیپ منگوائیں۔ اسرائیل کی جانب سے ہنگری میں بنائی گئی کمپنی دنیا میں دیگر گاہکوں کو بھی پیجر بنا کر بیچتی رہی، تاہم جو پیجر لبنان بھیجے گئے ان کی بیٹریوں میں دھماکہ خیز مواد لگایا گیا۔ اسرائیل نے ان پیجرز کو ایسے پروگرام کیا کہ دھماکے سے پہلے ان پر بیپ بجے جیسے ہی پیغام آ رہا ہو اور پھر ان میں دھماکے ہو جائیں۔ اس طرح یقینی بنایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ نقصان ہو۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں اگرچہ پیجر کے حوالے سے انکشاف کیا گیا ہے، تاہم لبنان میں واقی ٹاکی پھٹنے کے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں۔ امریکی اخبار نے اپنی شہ سرخی میں لکھا کہ اسرائیل نے جدید دور کا ٹروجن ہارس تیار کیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے جدید ترین ٹیلی کمیونیکیشن ڈیوائسز کی بنیاد پر فضائی حملوں کی مہارت کے باعث حزب اللہ اور حماس کی قیادت نے سوچا کہ رابطوں کے ایسے طریقے سوچے جائیں جن کے ذریعے نظر میں آنا ممکن نہ ہو،
پیجرز کا چلن ختم ہوئے 2.5-3 اشرے ہو چکے ہیں، مگر یہ اب بھی بہت سے ملکوں میں فوری رابطے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور بالخصوص ایسی صورت میں کہ پیغام وصول تو کرنا ہو، جواب نہ دینا ہو۔ بیروت میں جن پیجرز میں دھماکے ہوئے ان میں سے ایک ایرانی سفیر کے استعمال میں بھی تھا۔ اس پیجر کے دھماکے سے سفیر کی آنکھ متاثر ہوئی۔ لبنان سے بڑے پیمانے پر پیجرز کا آرڈر دیے جانے پر اسرائیلی خفیہ ادارے نے BAC کنسلٹنٹ کے نام سے ایک جعلی کمپنی قائم کی۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ سویڈن میں قائم یہ جعلی کمپنی تائیوان کی کمپنی گولڈ اپولو کے اشتراک عمل سے اور لائسنس کے ذریعے پیجر تیار کرنے لگی۔ بہرحال BAC کنسلٹنگ کے CEO نے پیجر تیار کرنے کے عمل میں شریک ہونے کی تردید کی ہے۔ کرسٹیانا برسونی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی کمپنی محض ایک لنک تھی، اس لیے پیجر بنانے کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں 22,100 پاکستانی شہری قید ہیں، ان میں سے سعودی عرب میں 10,400، متحدہ عرب امارات میں 5,000 سے زائد قیدی، زیادہ تر افراد غیر قانونی امیگریشن میں قید ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں پاکستانی قیدیوں کے لیے ہم وہ کاوشیں یا کوششیں نہیں کرتے جو ہونی چاہیے۔ دوستو، یہ تو پاکستانی قیدیوں کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ عمران خان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ دوستو، بچپن سے جوانی تک جب تک ہم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے، والدین ہی ہمارا سہارا ہوتے ہیں، لیکن جانے کیوں بڑا ہوتے ہوتے اولاد والدین سے کھچی کھچی رہنے لگتی ہے، ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ بچوں کو ماں باپ سے برا سلوک رکھتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ایک بار دنیا سے چلے گئے تو ان کی جنت بھی ساتھ ہی لے کر چلے جائیں گے، اور آپ کے پاس کبھی نہ ختم ہونے والا پچھتاوا رہ جائے گا۔ کچھ ایسے جملے کہنا جس سے والدین کی برسوں کی محنت پر پانی پھیر دیا جائے، یقیناً نہایت ہی دکھ دینے والی بات ہے۔ مثلاً یہ کہنا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی میں سکی اولاد نہیں ہوں، آپ کو ہماری نہیں دوسرے بہن بھائیوں کی فکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے جملے بولنے سے پرہیز کریں۔ بڑھاپے میں ان کی طبیعت تو خراب ہوگی، لیکن آپ کا اس بارے میں سوال نہ کرنا انہیں مایوس کر سکتا ہے۔ روزانہ انہیں وقت ضرور دیں تاکہ وہ تنہائی کا شکار نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خوددار ماں باپ آپ سے کبھی پیسے نہ مانگیں، لیکن اس وقت کو نہ بھولیں جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے بغیر مانگے آپ کے والدین آپ کی ساری ضروریات پوری کرتے تھے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھیں، جیسا کہ ان کے کمرے کا جائزہ لیتے رہیں کہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی تو نہیں۔ بچپن میں آپ کے ماں باپ آپ کی سالگرہ، امتحان میں پاس ہونے کی خوشی کیسے مناتے تھے؟ کیا آپ وہ خوشیاں انہیں لوٹا سکتے ہیں؟ ماں باپ کے اہم دن، ان کی سالگرہ، شادی کی سالگرہ ضرور منائیں، یا جب ان کے عزیز و اقارب جمع ہوں تو آپ بھی وہاں جا کر بیٹھیں، اس سے ان کا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ بوڑھے ماں باپ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت اور یادداشت بھی کھونے لگتے ہیں اور اکثر اونچا سننے لگتے ہیں یا ایک ہی بات بار بار پوچھتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر جھنجھلا کر سختی سے پیش آنے کی بجائے انہیں ہر بار اسی نرمی سے جواب دیں جیسے بچپن میں وہ آپ کی توتلی باتوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ والدین کتنے ہی بوڑھے ہو جائیں لیکن رہیں گے وہ آپ کے والدین ہی۔ اپنی باتیں ان سے نہ چھپائیں، کیونکہ بہرحال وہ آپ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور آپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہیں۔ آپ اگر اپنی باتیں ان سے چھپائیں گے تو وہ خود کو اجنبی اور فالتو محسوس کریں گے۔ اگر کوئی ایسی پریشانی ہے جو آپ انہیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتے تو بھی مناسب الفاظ میں تھوڑا بہت ذکر کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے، کم سے کم انہیں اپنی اہمیت کا احساس ہوگا۔ اگر آپ مہنگے سپلیمنٹس نہیں بھی کھائیں گے تب بھی آپ کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امریکی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ ملٹی وٹامنز اور معدنیات یعنی منرلز کے بھرپور سپلیمنٹس استعمال کرنے والے افراد کو صرف ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں ان سے فائدہ ہو رہا ہے، ورنہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔
امریکی تحقیقی اداروں سے وابستہ ماہرین کی ایک بڑی ٹیم نے امریکیوں میں عمومی صحت سے متعلق کیے گئے ایک قومی سروے کا جائزہ لیا اور اس میں سے 21,603 ایسے بالغ امریکیوں کا انتخاب کیا گیا جن میں سے نصف کا کہنا تھا کہ وہ ملٹی وٹامن اور معدنیات کے حامل سپلیمنٹس استعمال کرتے ہیں، جبکہ باقی نصف ان سپلیمنٹس کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ ان تمام افراد میں کم از کم 12 مہینوں کے دوران جسمانی بیماریوں اور نفسیاتی کیفیات کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ اگرچہ ملٹی وٹامنز اور معدنیات استعمال کرنے والے 30% افراد کا کہنا تھا کہ یہ سپلیمنٹس استعمال کرنے پہ انہیں بہتری محسوس ہو رہی ہے، لیکن دوسری جانب انہیں پورے سال ویسی ہی تمام بیماریوں اور نفسیاتی مسائل کا سامنا رہا جو ان سپلیمنٹس کو استعمال نہ کرنے والے افراد کو درپیش تھے۔ جب یہ ڈیٹا مزید باریک بینی سے گنگالا گیا تو معلوم ہوا کہ ملٹی وٹامن اور معدنیات والے سپلیمنٹس استعمال کرنے کا عملاً کوئی فائدہ نہیں، بلکہ انہیں کھانے والوں میں اچھی صحت کا صرف ایک مصنوعی احساس پیدا ہوتا ہے، جو دراصل ان سپلیمنٹس کے پرکشش اشتہارات اور سنی سنائی باتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔